کے علاوہ کچھ بیان کرنا یہ میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا. اب صرف چند ایک باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، اور جو کلمات خیر ہم سنے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک بہت پیارا ٹائٹل صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. اب یہاں اللہ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا ہے. اب اللہ سے بڑی کوئی ذات کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ نے جس صحابی کو صحابیت کا شرف عطا فرمانا تھا، جس کو اپنے نبی علیہ السلام کے قریب فرمانا تھا، ان کے لیے فرمایا یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. سبحان اللہ. اور علماء فرماتے ہیں جب وہ زمانے دنیا سے پہلے جب کچھ بھی وجود میں نہیں تھا، ارواح کو جب اللہ نے اکٹھا کیا تو سب سے خوبصورت ترین جو روحیں تھیں انبیاء کے بعد وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب تھے. سبحان اللہ. وہ خوبصورت ترین جو روحیں اللہ نے جمع فرمائی اپنے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے لیے، ان کو اللہ نے صحابیت کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور کسی بھی صحابی کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اس کا مرتبہ کم ہے یا اس کا بلند ہے. جس نے دارہ اسلام کے اندر داخل ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کی، کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کو صحابیت کا شرف عطا فرما دیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہر زبان کے اوپر ہوتا ہے کہ فرمایا میرے صحابہ جو ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں. سبحان اللہ. کہ ان کی جو بھی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا وہ راہ راست سے بھٹکے گا نہیں. اب مجھے بتائیں والی کونین جو پوری امت کے ہادی ہوں اور جن کی ہدایت قیامت تک رہنی ہو، وہ فرمائے بھئی میرا ہر صحابی ہدایت پر ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا، جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا. چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو بھی ان کی پیروی کرے گا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں امت مسلمہ کو بڑی تلقین فرمائی ہے. فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے بارے میں اپنی زبانیں دراز نہ کرنا. اور یاد رکھیں یہ صحابہ کرام یہ ہماری ایک بنیادی اساس ہے، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی اساس ہے. اب ہمارے ہی لوگوں نے ان کے آپس میں اختلافات پیدا کروا دیے. اب ہم اگر ان کے اختلافات لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو جو اغیار ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو اعتراض کرنے کا ایک موقع مل جائے گا. وہ کہیں گے کہ یار جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگ آپس میں لڑتے تھے اور اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر لڑتے تھے، تو باقی امت مسلمہ کا کیا حال ہوگا؟ تو گویا جب ہم لوگوں کے سامنے ان کے مشاجرات بیان کرتے ہیں، ان کے اختلافات بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ موقع دیتے ہیں اغیار کو کہ بھئی تمہیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہمارے اصحاب کے بارے میں تم بھی زبان دراز کرو. اس لیے علماء کا جو علماء حق ہیں، اللہ قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کرام کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، ان پہ علماء نے فرمایا ہے تمہیں کف اللسان کا ہوگا کہ تمہاری زبان اس پہ بند ہو جائے، کھلے نہ کہ بھئی وہ فلانا حق پر نہیں تھا یا فلانا حق پر نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب قول ہمارے سامنے ہے کہ علی جہاں بھی جائے گا علی حق علی کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ علی جہاں بھی کھڑا ہوگا حق علی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. چاہے وہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق پر علی ہیں تو علی ہمیشہ حق پر ہی رہے. سبحان اللہ. حضرت ابھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ دور خلافت میں تھے، جب آپ مسند نشین تھے، امیر المومنین تھے، تب آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں کچھ بتائیے. فرماتے ہیں میں
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا، میں نے عرض کی جناب اب حالانکہ یہ سارے جانتے تھے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، ان کے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن جو حق بات ہو اگر مخالف سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے تو اس کے بارے میں انسان کہے گا کہ یار اس کے دل میں کچھ ہے، اس لیے اس کا چہرے کا رنگ جو ہے بدل رہا ہے۔ لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو باتیں بیان کی، میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے جو حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ بیان نہ کروں تو یہ آپ کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نے 3 باتیں حضرت محمد رسول اللہ کی زبان سے سنی، اگر وہ میں نے سنی نہ ہوتی تو لازماً میں حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں کہتا۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا والی مقرر کیا، امیر مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کر کے مدینے میں رکھا اور فرمایا علی تو نے ان بچوں کی ان بیویوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت میرے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کروں گا؟ میری بھی خواہش یہ ہے کہ میں جنگ میں جاؤں، شہید ہوں، میری آرزو یہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تو مدینے میں ہی رہے گا اور ان بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرے گا، اور تیرے لیے یہ اعزاز کافی نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے تو میرے لیے ویسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے اور لیکن میرے بعد جو ہے وہ کوئی اور دوسرا نبی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو برادران اسلام پتہ یہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے بھی بیان فرمایا اور بعد میں صحابہ کرام بھی بیان فرماتے رہے اور پھر کھل ڈل کے بیان فرماتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن آج بھی ایک جمیع امت مسلمہ ان کا یہی عقیدہ ہے، وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں، راضی ہیں کہ بھئی اہل بیت کرام بھی اور اہل اصحاب بھی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ایک چشم و چراغ ہے، اگر ان سے ہم روشنی نہ لیں تو پھر کبھی بھی ہم کامیاب نہ ہوں گے۔ ہمارے علماء فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہیں اور میرے اصحاب جو ہیں وہ تاروں کی طرح ہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت نہ کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا نہ جائے، ان کے ساتھ پیار نہ کیا جائے تو کشتی کبھی بھی تاروں کے بغیر سفر نہیں کرتی، یا صرف تارے ہی انسان کے پاس ہوں اور اس کو رستے کا بھی پتہ نہ ہو، وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ جائے وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو منزل مقصود تب ملے گی جب ہمارے پاس سواری بھی ہوگی اور ہمیں رستے کا بھی پتہ ہوگا۔ تو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت جو ہے وہ ہماری سواری ہیں، ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر حق پر پہنچنا ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ حق کی منزل ہے۔ اگر ہمیں منزل کا پتہ ہوگا اور سواری بھی ہمارے پاس میسر ہوگی تو ہم آسانی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور جس کے دل میں ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض ہوا تو وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں رہے گا، وہ بھٹک جائے گا اپنے رستے سے۔ اور میرے پیارے عزیز دوستو، ہم یہ چیزیں اس لیے بیان فرماتے ہیں اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے، اغیار اس دن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال کے طور پہ مناتے ہیں اور اس میں لوگوں خوشیاں مناتے ہیں معاذ اللہ کہ شکر ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اور ہماری بھی ایک جمیع امت، اب تو رواج ختم ہو گیا، پہلے لوگ کنڈوں کا ختم دلایا کرتے تھے، وہ صبح صبح پوڑیاں اور شکر بچوں میں تقسیم کرتے اور نظریہ یہ ہوتا کہ ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش منا رہے ہیں یا ان کا وصال منا رہے ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے ہماری مائیں جو ہمارے بزرگ تھے وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابھی مغرب کے بعد مجھے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ بھئی اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی اگر ثواب کی نیت ہو، دل میں بغض امیر معاویہ نہ ہو، دل میں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی غلط خیالات نہ ہوں، تو پھر چاہے جس مرضی کا سال ثواب ہو، پھر تو کوئی کسی چیز کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض ہو اور
صرف اہل بیت سے ہی پیار ہو تو پھر علماء نے ایسی جتنے بھی نیازات ہیں یا جتنی بھی دعوتیں ہیں وہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ کسی صحابی کے بارے میں دل میں کھوٹ رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ صحابی کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ رسول اللہ کا صحابی ہے، کیونکہ یہ اعزاز ایسا ہے کائنات کے اندر رسول اللہ کے بعد کسی اور کو یہ اعزاز مل نہیں سکتا۔ صحابیت کا شرف جس کو ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، اللہ کی مرضی سے ملا ہے اور اللہ کی رضا سے ملا ہے، اور جس کو مل گیا ہے وہ اس کے اپنے ہی مقدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ کی مثال بعد میں آنے والے لوگوں پر اس طرح ہے کہ میرا صحابی ایک مٹھ جو ہے وہ صدقہ کر دے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والی امتیں، بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے اللہ ان کو اتنا ثواب نہیں دے گا جتنا میرے صحابی کو ایک مٹھ جو خرچ کرنے پر ثواب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برادران اسلام، جن سے سارے صحابہ آپس میں گل مل کر آپس میں محبت فرمایا کرتے تھے، اب مجھے قرآن کریم کی ایک آیت طیبہ یاد آ گئی۔ قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک زبر اور شد مد کے اوپر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بڑے رفیق ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، لیکن کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں۔ اب ہم قرآن کی نص کو دیکھیں یا اغیار کی فضول گوئیوں کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑے نرم گو ہیں، لیکن اغیار کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپس میں ان کے اختلافات تھے، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، یہ آپس میں بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اب مجھے بتائیں جن کی اغیار کے اگر ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی تو میر معاویہ امیر المومنین ہو کر حضرت امام حسن کو یا امام حسین کو اشرافیہ بھیجتے، ان کے جو ہے وہ ان کے لیے پیسے بھیجتے، ان کے لیے راشن بھیجتے، کبھی نہ بھیجتے اگر اختلافات ہوتا، اگر ان سے بغض ہوتا معاذ اللہ۔ اگر محبت تھی، پیار تھا، پتہ تھا یہی وہ شہزادے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرایا کرتے تھے، اور ان کی خدمت میں اتنے درم بھیجا کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بارے میں جو حضرت داتا علی اجویری نے لکھا ہے، امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کی بارگاہ میں اتنا ہدیہ بھیج رہا ہوں، اتنے تحفے بھیجوں گا کہ آج تک اتنے درم کسی نے آپ کو تحفہ نہیں کیا ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے آپ نے 4 لاکھ درم حضرت امام حسن کو گفٹ پیش کی۔ تو اتنا اگر ان کے ساتھ معاذ اللہ نفرت ہوتی، بغض ہوتا تو کوئی کسی کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا بھائی۔ تو گویا ان کی آپس میں محبتیں، آپس میں پیار اس قدر زیادہ تھا کہ اختلافات ہونے کے باوجود بھی یہ لڑائیوں کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سارے اکٹھے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ جس طرح قاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ ہمارے اختلافات تھے، ہماری خطائی اتحادی تھی، اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ لڑائی اتحادی بھی تھی لیکن کچھ مخالفین کی سازش بھی تھی، کہ جو منافقین وہاں پہ موجود تھے دونوں جنگوں میں، منافقین نے تیر چلائے تھے، یہ تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، مخالفین نے سازش کر کے دوسری جانب سے تیر چلوائے تو تاکہ ان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جائے۔ تو مخالف حق جہاں بھی ہو، مخالف ان کے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ اعتراضات ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان اعتراضات کی وضاحت میں آ کر ہم نے اپنا ایمان خراب نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے اس طرح کے پروگرام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اغیار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ان کے دفاع کے لیے ایسے پروگرام کا انعقاد کریں، تاکہ کل کو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانا بھائی جب مخالفین میرے صحابہ کے بارے میں سب و شتم کر رہے تھے، ان کے بارے میں بڑے بڑے پروگرام کر رہے تھے، تم ان کے دفاع کے لیے کیوں نہ نکلے؟ تو آج ہم یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد انتظامیہ کو، نوجوانوں کو،
جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کے مال جان عزت آبروں کی حفاظت فرمائے۔ ایک بس صرف پیاری چھوٹی سی بات یاد آ گئی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلافت پر مسند نشین تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے دونوں گروہوں کی صلح کروائی، دونوں حق پر تھے، دونوں مومنین گروہ تھے، اور جس سے حضرت میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کریں وہ پھر ہمیں کیوں منظور نہیں ہے؟ اگر امام حسن کو منظور تھے تو انہوں نے صلح کی اور اپنی خلافت ان کو عطا فرمائی۔ اگر ہمیں امام حسن سے پیار ہے تو ہمیں آپ کے فیصلوں سے بھی پیار ہونا چاہیے، جو آپ نے فیصلے فرمائے ہیں ہمیں آپ کے فیصلوں سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ تو گویا جس سے امام حسن محبت فرماتے ہیں، امام حسین محبت فرماتے ہیں، ایک بندہ مومن میں اور آپ سارے آپ کے ہر فیصلے سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو جس طرح ان کا آپس میں پیار محبت تھا ہمیں ان کا پیار محبت ہی بیان کرنا چاہیے، یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ کریم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے درست عقائد رکھنے اور ان کے بارے میں اچھے نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت شعر کہا ہے، کہتے ہیں صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی۔ سبحان اللہ۔